السلام علیکم۔ پروگرام بات سے بات، عدنان خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ خاصا لمبا ہے اور ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، تو میں قدر اختصار کے ساتھ آپ سے یہ قصہ جو ہے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں اور حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ حاجی صاحب ایک گارمنٹ فیکٹری چلاتے ہیں جس میں 500 سے زیادہ ورکرز ہیں اور نہایت منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں، بڑے آرڈرز آتے ہیں، بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ ایک دن حاجی صاحب کو اتفاق ہوا کہ انہوں نے اپنے فیکٹری کے گودام میں ایک کتے کو زخمی حالت میں گھسٹتے ہوئے گیٹ کے نیچے سے اندر جاتے دیکھا اور وہ اندر جا کر بوریوں کے پیچ میں بیٹھ گیا، چھپ گیا اس کے پیچھے۔ وہ کتا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کار سے ہٹ ہوا ہے اور اس کا چہرہ زخمی تھا، اس کی 3 ٹانگیں ڈیمیج ہو چکی تھیں، بہت بری زخمی حالت میں تھا۔ تو پہلے تو حاجی صاحب کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس کتے کی مدد کروں، اور جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو جانوروں کو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، ان کو اطلاع کر کے اس کا باقاعدہ علاج معالجہ کروایا جائے۔ تو وہ ابھی یہ کرنے لگے تھے کہ اچانک ان کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہر ایک کو ہر جگہ رزق پہنچاتا ہوں، تو اس کتے کو اس حالت میں کیسے رزق ملتا ہے، وہ ذات کیسے کرے گی، یہ ذرا آج دیکھنا ہے، اس کا نظارہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کتے کو آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑا سا شام کا اندھیرا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ باہر سے ایک تازہ دم کتا، بالکل صحیح حالت کا، وہ اپنے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی لے کر ان کے گیٹ کے نیچے سے گودام کی طرف گیا، چھپتا چھپاتا، اور اس نے اس کتے کو پہلے اپنے پیر سے جگایا اور پھر اس کو کہا کہ یہ بوٹی اس کے منہ سے لے لو، لیکن وہ کتے کا منہ بھی ڈیمیج تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ہی منہ میں وہ بوٹی چبائی، اس کو کھانے کے قابل کیا اور پھر اپنے منہ سے اس کے منہ میں دھکیل دیا زبان کے ذریعے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ باہر گیا اور 1-2 دفعہ اس نے یہ کیا، اپنی دم کو پانی سے گیلا کر کے کہیں سے لاتا اور وہ کتا جو تھا، دوسرا زخمی کتا، وہ اس کی دم سے وہ پانی چوس لیتا۔ تو حاجی صاحب نے آبزرو کیا کہ یہ سارا کچھ دن میں 1-2 دفعہ اور کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ حاجی صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو شخص جو کتا اس حالت میں ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزق پہنچا رہی ہے، تو میں کیسا انسان ہوں کہ مجھے اللہ پر توکل نہیں ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ، میں اگر کچھ نہ کروں تو رزق پہنچائے گا۔ یہ سوچنا تھا کہ انہوں نے جناب فیکٹری بند کر دی، کاروبار بند کر دیا اور اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے اور صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگوں کی توجہ ان کے پاس ہوئی، وہ صوفی بابا کے طور پہ لوگوں میں مشہور تھے اور لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے اور آتے تھے۔ تو یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ تو ایک دن ان کی محفل میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں باتوں میں انہوں نے یہ واقعہ سنانا شروع کر دیا جس نے ان کی زندگی بدلی تھی، کہ اللہ پر توکل جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ مجھے ایک زخمی کتے نے اللہ پر توکل کرنا سکھایا، اور میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا اور وہ ختم کر دیا۔ تو اس محفل میں ایک پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جینز پہنے ہوئے۔ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے اجازت چاہی بات کرنے کی اور کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی توجہ یہ کرانا چاہوں گا کہ دونوں کتوں میں افضل جو تھا وہ زخمی کتا نہیں تھا، افضل وہ تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا، جو وہ باہر سے کھانا لے کر آ رہا تھا، اس کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، وہ کتا یقیناً افضل تھا، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ سننا تھا کہ حاجی صاحب کے جو ہیں وہ پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ پر توکل اپنی جگہ، لیکن یہ زیادہ بڑا عظیم کام تھا جو کہ اس نوجوان نے متوجہ کروایا۔
وہ انہوں نے جناب جب اس محفل ختم ہوئی تو انہوں نے فوری طور پہ 2 نفل ادا کیے اور جا کر فیکٹری کے تالے کھولے اور دوبارہ سے خوب اچھے طریقے سے، پہلے سے بہتر طریقے سے فیکٹری کا کام شروع کر دیا۔ بزنس خوب چل پڑا، سارے لوگوں کو جابز مل گئیں، اور لوگوں کے گھروں کے چولہے جل گئے، اور وہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا عبادت گزاری کا وہ بھی اپنی جگہ جاری رکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلتا رہا۔ تو یہ سارا قصہ بتانے کا مقصد یہ تھا جو کہ اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اوپر والا ہاتھ بن کر رہیں، نیچے والا ہاتھ ٹھیک ہے اللہ پر توکل ضرور کریں، وہ یقیناً پرووائڈ کرے گا، لیکن افضل جو ہے وہ یقیناً اوپر والا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔